مفتی حفیظ الرحمن محمدی، اسلامک اسکالر۔ تمام قسم کی پاکیزہ حمد و ثنا اللہ خالق و مالک کے لیے، مصنون درود و سلام کی بارش میرے اور آپ کے محبوب نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ مالک الملک نے جنہیں آخری نبی اور آخری رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمتوں کا نزول ہو، صحابہ اکرام، اہل بیت، خلفائے اربعہ، بالخصوص فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر، جنہوں نے اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی طاقت، اپنا گھر، اپنی جان تک نذرانہ اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر دیا۔ حضرات، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ آغاز دنیا اسلام کے عظیم ہیرو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ 27 یا 26 ذی الحج کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور آپ یکم محرم الحرام کو اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشہور و معروف صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین۔ رسول اللہ کے بعد ابو بکر خلیفہ بنتے ہیں، تو ابو بکر کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ سیدنا عمر کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخص ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد عمر، اور کچھ فضائل میں تو حضرت عمر لسانی ہے کہ وہ فضائل کسی اور کے مقدر میں آ ہی نہیں سکے۔ میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ اگر کسی کا دل سیدنا عمر سے نالاں ہے تو اس کا دل اللہ کرے صاف ہو جائے اور حضرت عمر سے محبت کرنے لگ جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سسر ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخص ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند عورتیں قریش کی اپنے خامدوں کے متعلق بحث کر رہی تھی، شکایات کر رہی تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر سے مسائل پوچھ رہی تھی۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے، دستک دیتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آ جاؤ۔ جیسے عمر اندر آتے گئے، عورتیں فوراً اٹھی اور پردوں کے پیچھے چھپ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یہ کیا ماجرا ہے ان عورتوں کو کہ حضرت عمر آتے گئے اور یہ اٹھ کے چلتی بنی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے گئے، کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ہمیں بتائیے تو صحیح غلاموں کو کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سوال پہ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ مجھے ان عورتوں پہ تعجب ہے، یہ آپ کے آنے پہ چھپ گئی اور آپ سے پہلے مجھ سے شکایات اور گلے کر رہی تھی، شکوے کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے اے عورتوں، اپنی ذات کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے کہا وہیں سے پردے کے پیچھے سے، اے عمر، اللہ کی قسم آپ رسول اللہ سے زیادہ سخت طبیعت ہے، رسول اللہ کی طبیعت نرم ہے اور آپ کی طبیعت چلالی ہے، ہم آپ سے ڈرتی ہیں، آپ ڈانٹ دیں گے، آپ غصہ کر جائیں گے، اس لیے ہم پیچھے چھپ گئیں۔ اسی موقع پہ، اسی حدیث میں، اسی سند میں، اسی صفحے پہ یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عمر یہ تو عورتیں ہیں، اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، فرمایا شیطان بھی اس راستے پہ نہیں چلتا جس راستے پہ عمر تو چل رہا ہے، شیطان تیرا راستہ الگ کر لیتا ہے، اور جس راستے پہ
شیطان پہلے سے چل رہا ہو اور آپ پہنچ جائیں تو شیطان اپنا راستہ بدل لے جائے. اب بتائیے یہ فضیلت کسی اور صحابی کو ملی ہے؟ نہیں ملی. تو پھر کیوں نہ عمر بن خطاب سے محبت کی جائے. اور شیطان ہی ہوگا جو حضرت عمر سے نفرت کرے گا. وہ شیطان ہی ہوگا جو حضرت عمر سے راستہ بدلے گا، موقف بدلے گا، نظریہ بدلے گا، سوچ بدلے گا، نام بدلے گا. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عزت احترام کرے گا وہ دنیا کا ہر مومن کرے گا. دوسری حدیث صحیح البخاری میں سنیے، ایمان تازہ کیجئے. فضائل عمر میں صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے تیاری کر رکھی ہے؟ تیاری کیا ہے تیرے پاس؟ سبحان اللہ. اس آدمی کا جواب سنیے، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس تیاری نہیں ہے، صرف ایک ہی تیاری ہے، انا احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ ہم بھی کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن یہ شرط نصیب فرما دینا. کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہوں. کل قیامت کے دن ہی نتیجہ نکلے گا نا. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر خوش ہو جا، انت مع من احببت، تو اسی آدمی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پہ کھڑے تھے، وہاں موجود تھے، کہنے لگے اللہ کی قسم اتنی زیادہ ہمیں خوشی کبھی نہیں ملی جتنی اللہ کے نبی کے اس جملے کو سن کر ملی. ہم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کر دی ہے، انت مع من احببت، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے سنو، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں لیکن مجھے اللہ پہ مکمل یقین ہے کہ مجھے اللہ ان کے ساتھ شامل کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انت مع من احببت. انس بن مالک کیا گارنٹی دے گئے، کیا گواہی دے کے گئے کہ ایمان حضرت ابو بکر سے محبت کا نام ہے، رسول اللہ سے محبت کا نام ہے، عمر سے محبت کا نام ہے، اصحاب نبی سے محبت ایمان ہے. ایک تیسری حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا. جنت کے محل کے باہر حضرت انس کی والدہ ابو طلحہ کی بیوی حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہا وضو کر رہی ہیں، اور میرے جی میں آیا کہ اتنا خوبصورت محل ہے کیوں نہ اندر جا کے وزٹ کیا جائے، دیکھا جائے اللہ کی نعمتوں کو. لیکن جب میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے تو مجھے بتایا گیا یہ محل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ حدیث بھی صحیح البخاری اسی باب میں موجود ہے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی کہ مجھے عمر تیری گرد یاد آ گئی، تیرا شرم آ گیا، مقام تیرا، گھر تیرا، اور تو پہلے داخل نہ ہو تو میں پہلے داخل ہو جاؤں. اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے باپ آپ پر فدا، کیا میری غیرت آپ پر آئے گی؟ آپ میری وجہ سے اس گھر میں داخل نہیں ہو پائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فبقا عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. آپ اندازہ کیجئے کیسے فضائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور ایک اور حدیث جامع ترمذی کے اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور یہ عمر کون عمر ہے؟ ایک اور فضیلت سنیے جو کسی کے حق میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ دو دنیا کے ان علاقوں کے پاورفل آدمی ہیں، ان میں ایک کو ہدایت عطا فرما کے اسلام کو عزت عطا فرما. پھر دو کون تھے؟ ایک ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، عمرو کا نام تھا، دوسرا شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. پھر کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ نے دعا بدل دی، آپ فرمانے لگے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ میری ترجیح تو عمر ہے، اے اللہ خاص عمر کو ہدایت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما. اللہ نے پھر عمر کو اسلام کی دولت سے نوازا. اور صحیح البخاری میں عبداللہ بن مسعود کا قول موجود ہے، فرمانے لگے اللہ کی قسم جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا ہم ہمیشہ برابر عزت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. یہ ہے اسلام کا ہیرو، یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے 10 سال خلافت کی ہے، 10 سال، اور اتنی عظیم فتوحات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آج بھی کفار کا یہ نظریہ اور یہ تجزیہ ہے، اگر 10 سال عمر کو اور مل جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم صحابی رضی اللہ عنہ کہ صحیح البخاری میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چل رہے اور پہاڑ ہلنے لگا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر پاؤں مارا، فرمایا اے پہاڑ اس وقت رک جا، کیا تو نہیں جانتا فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کیا تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی چل رہا ہے، ایک صدیق چل رہا ہے اور 2 شہید چل رہے ہیں۔ نبی سے مراد محمد رسول اللہ خود تھے، صدیق سے مراد صدیق اکبر تھے ابو بکر، شہیدان 2 شہید عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما اجمعین۔ اب اندازہ لگائیے کیسے اللہ تعالیٰ نے فضائل و مناقب دی۔ 10 مبشرہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، دوسرا نام اس میں عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں بھی شریک، غزوہ بدر میں بھی شریک، اور کئی اور غزوات میں رسول اللہ کی شانہ بشانہ چلے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو ایسا منوایا کہ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے حذیفہ آپ رسول اللہ سے بہت ساری احادیث سنتے ہیں، مجھے کوئی احادیث بتائیں فتنوں کے متعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال پہ حضرت حذیفہ نے کئی فتنے بتائے، یہ فتنہ آئے گا، یہ فساد آئے گا، یہ آزمائش ہوگی مسلمانوں کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، مجھے کسی عظیم بڑے معاملے کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا اچھا میں سمجھ گیا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، سنیے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا اسلام کے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اور جب وہ دروازہ درمیان سے ہٹ جائے گا تو فتنے ایسے داخل ہوں گے کہ ان کو قیامت تک کوئی روک نہیں پائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، یہ بھی تو بتائیے۔ فرمایا ہاں پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، وہ دروازہ توڑا جائے گا، کیونکہ کھولا جائے تو دوبارہ بند ہو جاتا ہے، توڑا جائے گا۔ فرمایا پھر بتائیے وہ دروازہ کون ہے؟ فرمایا پوچھ بیٹھے ہیں تو میں اگر کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں، وہ دروازہ آپ ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ دروازہ عمر ہے۔ آپ دیکھیے عمر کو شہید کیا، پھر عثمان کو کیا، پھر علی المرتضیٰ کو کیا، پھر حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کیا۔ جنگ جمل جنگ صفین کی تو تعداد ہی بہت ہے، پھر قیامت تک کے لیے وہ دروازہ بند نہیں ہو سکا کیونکہ توڑ دیا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے اپنے حملہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا اس سے کچھ دن قبل آپ نے عراق کی سرزمین پہ وزٹ کیا، مختلف معاملات دیکھے، اپنے اپنے نگرانوں سے گورنروں سے پوچھا بتاؤ تمہارے معاملات کیسے جا رہے ہیں، تم نے جو لوگوں پہ جزیہ اور ٹیکس رکھے ہوئی ہیں کہیں ناجائز تو نہیں رکھے ہوئی ہے، ان کی زمین کی آمدنی سے زیادہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر بھی دیکھ لینا، خیال رکھنا ان پہ ظلم نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے بڑی قیمتی واضح و نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا میں ان عراق کی ان بیواؤں کو ایسا خوشحال کر جاؤں گا، ایسا قانون بنا جاؤں گا قیامت تک کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اور آپ کے نمایاں کام آج بھی دنیا بلکہ غیر مسلم عمر اللہ کو آج بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ایک شیطان کی پیروکار ہمارے علاقوں میں ہے جو کہتے ہیں نہیں عمر عمر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں عمر عمر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، عمر کے بغیر اسلام نہیں، ایمان نہیں۔ عمر ہی تو اسلام کا ہیرو، اسلام کا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں فرمایا تھا عمر اللہ کی قسم ہے تیری زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، تو جب بھی کلام کرتا ہے حق کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے میں آیا اللہ کے رسول ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں، امہات المومنین بھی جا رہی ہوتی ہیں، مومنہ عورتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہ آپ ان عورتوں کو پردے کا حکم کر دیں، اچھے بھی لوگ گزرتے ہیں برے بھی گزرتے ہیں، ان مومنہ عورتوں کے منہ پہ نظر پڑتی ہے تو اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر کے اس خواہش اس ارادے کے اوپر اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ یہ قرآن کا وہ مقام ہے جو حضرت عمر کی رائے پہ نازل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی مومنہ عورتیں حضرت عمر کا یہ حق یہ احسان ساری زندگی نہیں ادا کر سکتی۔ آج ہماری عورتیں باپردہ ہیں تو اس کا سہرا کس کو جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور یہ عمر ہے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہ ہم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے رہتی دنیا تک کے لیے قانون بنا دیا۔ یہ عمر وہ عمر ہے عبداللہ بن ابی کا جنازہ آتا ہے، لوگوں نے عبداللہ بن ابی کے چونکہ خاندان میں کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس کا بیٹا بھی مسلمان تھا، صحابی تھا، بیٹا آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے آپ جنازہ پڑھا دیں، اور ابھی تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا۔ حضرت رسول اللہ کیسے نہ جاتے، زہر تو کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کے نبی گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، حضرت عمر نے منع کیا یا رسول اللہ نہ جائیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ آپ کا بھی دشمن اللہ کا بھی دشمن مومنوں کا بھی دشمن، اس نے تو آپ کے مقابلے میں یہ کام کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک نہ روکے تو نبی رک نہیں سکتا۔ رسول اللہ گئے، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قانون بنا دیا، فرمایا سنو استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان کے لیے دعا کریں نہ کریں، 70 بار بھی اللہ سے بخشش کی گناہوں کی دعا مانگیں، اللہ ان کو پھر بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرا مقام نازل کر دیا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ اے نبی، آج کے بعد عبداللہ ابن ابی کی نسل کا، اس کے پیروکاروں میں سے، اس کے ایمان اور اس کی سوچ اور نظریے کے حامل کا کوئی شخص اگر مر جائے تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کبھی بھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر ہیں رضی اللہ عنہ جن کی خواہش پہ اللہ تعالیٰ قرآن اتار رہا ہے، جن کے ارادے پہ اللہ قرآن اتار رہا ہے، جن کی مرضی پہ اللہ قرآن اتار رہا ہے، تو آج ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے، ہر نتو خیرہ اٹھتا ہے، دیکھو جی عمر نے یہ کر دیا تھا، عمر نے یہ کر دیا تھا۔ اللہ کے بندو، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، سابقہ جمعہ میں بھی یہ کہا اور آئندہ بھی یہ کہوں گا، پوری دنیا کے اہل اسلام، پوری دنیا کے اہل اسلام، محدثین، ائمہ کرام، ائمہ سلف کا یہ اتفاقی نظریہ ہے، صحابہ کرام کی بشری لفظشیں، بشری تقاضے، اوپر نیچ کی باتیں، وَالْكَفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس کے بارے میں زبان کو لگام دی جائے، خاموشی برتی جائے، اس سے زبان کو روکا جائے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، مجھے بتائیں وہ شخص جس کو دنیا میں اللہ جنت کی بشارت دے رہا ہے، عمر، اور ایک بار نہیں کئی بار دے چکا ہے اللہ، مجھے بتائیں وہ شخص، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا کسی کو حق ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم صحابی ہے، جب آپ نے عراق کی خواتین بیواؤں کے متعلق قانون بنایا، آپ نے فرمایا اگر اگلے سال زندہ رہا تو یہ میرے بعد کسی کی محتاج نہیں رہے، میں ایسا قانون بنا جاؤں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے اور بہت ساری مت نصیحت، واضح و نصیحت کی، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی آتا ہے، شکایت کرتا ہے رسول حضرت عمر کے پاس کہ میرے اوپر جزیہ ٹیکس زیادہ ہے، مجھے کم کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تیرے کام کیا کیا ہے، تو ہنر کیا کیا کرتا ہے، تیری آمدنی کتنی ہے، سارے کچھ دیکھ کر کے کہنے لگے جو تیرے اوپر یہ جو ٹیکس ہے نا وہ جائز ہے، زیادہ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا تو چکی بنا لیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل بنا لیتا ہوں۔ فرمایا پھر میرے لیے ایک چکی بنا کے دو۔ اس آدمی نے، ظالم نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا کہ ہمیشہ لوگ ذکر کریں گے اس کا، یعنی اس نے گویا دوسرے لفظوں میں مذاق کی، ٹھٹا کیا، دھمکی دی۔ اور یہ وہ شخص تھا ملعون جس نے ایک خنجر زہر آلود، زہر کے اندر کئی دنوں تک اس نے ڈبو کے رکھا، اس کے بعد اس خنجر کو نکالا، فجر کی نماز میں دوران نماز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کر دیا، دوران نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کر دیا۔ یہ دروازہ آج توڑا جا رہا ہے، فتنوں کے آگے جو دروازہ تھا وہ دروازہ آج توڑا جا رہا ہے۔ توڑ کون رہا ہے؟ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی توڑ رہا ہے۔ کیسی تمہاری قسمت اور کیسی ہماری قسمت؟ ہماری قسمت میں ابو بکر آیا، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، اور تمہاری قسمت میں عبداللہ ابن سبا آیا اور ابو لؤلؤ آیا۔ مبارک ہو بھائی، مبارک ہو، اللہ تمہارا عشر بھی نہیں کے ساتھ کرے اور کرے گا، یہ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے۔ انت ما من احببت، اسی کے ساتھ انسان ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ جب حملہ کیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے فوراً لفظ نکلے، صحیح البخاری کے لفظ ہیں، اکلنی الکلب او قتلنی الکلب، مجھے کسی کتے نے کاٹ کھایا، مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر کی زبان سے لفظ غلط نہیں نکلے، کیونکہ اس سے قبل رسول اللہ بتا چکے تھے، عمر تیری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں ہے، یہ حق نکلا ہے، سچ نکلا ہے، یہ کتا تھا، کاٹ کھایا اس نے۔ حضرت عمر نے جذبات میں یہ لفظ نہیں کہے، حق کے سوا نہیں نکلے۔ بعد میں پوچھا گیا کون تھا، کیونکہ 3 دن کم و بیش آپ دنیا میں رہے، آپ نے اسی موقع پہ پوچھا دیکھو کون تھا جس نے حملہ کیا؟ دیکھا گیا تو بتایا گیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس آدمی کے ہاتھوں جامع شہادت دیا ہے کہ جس نے کبھی اسلام لانے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مدعی اسلام نہیں تھا۔ اور سنیو، سن رہے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ ہونے کے بعد دنیا سے جانے سے پہلے یہ گارنٹی اور یہ گواہی دے کے جا رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو اسلام پہ مسلمان نہیں ہے۔ کون کہتا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ کس نے کہا تمہیں؟ شاید 4 دن کے بعد، مہینے کے بعد؟ نہیں 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 نہیں، اسی دوران جیسے باہر نکلا، پیچھے بھاگا، صحابہ کرام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی،
کئی صحابہ اس موقع پہ شہید ہوئے. اس نے جس کو دیکھا وار کرتا رہا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن جب صحابہ کرام نے چادریں ڈال کے اس کو گھیرا کر لیا، اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے نہیں قتل کر لیا. یہ اسلام قبول کیے؟ یہ تو خودکشی کر لی. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس آلے کے ساتھ جس طریقے سے اپنے آپ کو مارے گا، خودکشی کرے گا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا کہ وہ جہنم کے اندر برزخی زندگی میں اپنے آپ کو وہ عذاب دیتا رہے گا. اور اللہ کے نبی نے خودکشی کرنے والے پہ جنازہ بھی نہیں پڑھا. کون کہتا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ باتیں بہت ہیں، وقت کی قلت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قاتل کو آج دنیا ہیرو مانتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. باقاعدہ طور پہ باتیں بہت سخت ہیں، میں کر نہیں پاتا، حالات نہیں اجازت نہیں دیتے، ورنہ بہت کچھ حقائق کھولتا. بس اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ابو لولو سے محبت کرنے والوں کو دنیا میں ابو لولو کے حالات کے مطابق ان کی دنیا بدل دے، اور جو حضرت عمر سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کل قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثمرہ ان کو نصیب فرما دے. اللہ ہم تو اسے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں اسی محبت میں زندہ رکھ، اسی محبت میں اللہ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما، اور اسی محبت میں اللہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کا ساتھ معاشر نصیب فرما. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت.